الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام صنعانی کی کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام سے کتاب الصیام کا یہ 5واں درس ہے، جو اس سال رمضان میں محلہ ڈومن پورہ کساری اہل حدیث مسجد میں ڈومن پورہ کساری موناد بھنجن میں شروع رمضان سے ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے۔ کتاب الصیام کی یہ 24ویں حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم وصححہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ بڑے عمر دراز شخص کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کرے، یعنی روزہ چھوڑ دے، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ولا قضاء علیہ، اور اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے۔ اس روایت کو، اس حدیث کو دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے، یعنی اس کی سند کو صحیح بتلایا ہے۔ اس میں ایک مستقل مسئلہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور وہ مسئلہ ان کمزور اور معمر لوگوں کے لیے ہے جو اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ روزہ رکھ سکیں۔ عمر زیادہ ہو گئی، مرد ہو یا عورت ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری نہیں ہے، اگر بیماری بھی ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ عام حالت میں بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ بعد میں روزے کی قضا کرتا ہے، اور اس لیے قضا کرتا ہے کہ اس کو بعد میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہو جاتی ہے، طاقت ہو جاتی ہے۔ وہ وقتی طور پر اس کو مرض تھا، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ فی الحال یعنی رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت میں ہوتے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ ایسے لوگ روزہ نہیں رہیں گے۔ قرآن میں روزے کی فرضیت کا جہاں اعلان کیا گیا، وہاں فوراً جو ہے اس طرح کے عذر والوں کا تذکرہ کیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی کہنا ہے کہ یہ ان معمر لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں روزہ رکھنا اور کھانا کھلانا دونوں کی اجازت تھی، تو علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، یہاں یطیقونہ کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو بھی جائز ہے۔ اور پھر کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، البتہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اختیار تھا روزہ رکھنا نہ رکھنا، لیکن پھر اس کے بعد
والی آیت میں کہا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، فلیصم ہو۔ اب وہ اختیار ختم ہو گیا کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو کھانا کھلائے، تو گویا یہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ والی بات اس اعتبار سے منسوخ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ کہنا ہے، اور بھی دوسرے اہل علم کا، صحابہ وغیرہ کا، کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، اور یہ ان عمر دراز لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان سے توقع ہے کہ آئندہ روزہ رکھ پائیں گے اپنی صحت کمزوری اور عمر کی وجہ سے۔ اب یطیقونہ، ظاہر بات ہے کہ طاقت لفظ طاقت ہی سے ہے، اطاق یطیق اطاقتاً، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے میں مشقت پاتے ہیں، تو یہ کہاں سے مطلب نکلا؟ تو کہتے ہیں کہ باب افعال میں کبھی کبھی حمزہ جو ہے سلب کے لیے آتا ہے، یعنی جو سلب ماخذ، جس ماخذ سے وہ لفظ بنا ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یطیقونہ جن کے اندر طاقت ختم ہو جائے، جن کے اندر طاقت ختم ہو جائے روزہ رکھنے کی، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ باب افعال کے معانی میں سے ایک معنی سلب ماخذ کا بہت مشہور ہے، تو یہ معنی وہاں نکلتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی یعنی کھانا کھلائے گا تو کیسے کھلائے گا؟ کیا روزانہ ایک ایک مسکین کو کھلائے گا؟ یہ تو ہے، مسلم ہے کہ ایک مسکین کو ایک ہی وقت کا ایک روزے کے بدلے کھلانا ہے، 2 وقت 3 وقت کا نہیں، ایک وقت کا ایک مسکین کو کھلانا ہے۔ تو کیا وہ روزانہ ایک مسکین کو کھلائے گا، یا ایک مرتبہ 30 مسکینوں کو اکٹھا کر کے کھانا بنا کر کے کھلا دے تو بھی جائز ہے؟ تو بظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اکٹھا کھلانا چاہتا ہے 30 مسکین کو ایک بارگی کھلانا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو انہوں نے کھانا بنوایا اور 30 مسکینوں کو بلا کر کے سب کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہر دن کے لیے کھانا الگ الگ کھلانا ہوگا۔ کیا کھانا کھلانے کے علاوہ اور کوئی شکل ہے جیسے غلہ دینا؟ تو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کھانے کی جگہ غلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ غلے کی مقدار کے سلسلے میں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر غلہ دیا جائے گا تو کتنا دیا جائے گا۔ ایک قول 1 مد کا ہے اور ایک قول 2 مد یعنی نصف صاع کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو اگر نصف صاع ہے، اور یہی زیادہ لوگوں نے اسی کو کہا ہے راجح، کہ نصف صاع یعنی 1.25 کلو گیہوں یا چاول یا کوئی بھی ایسی چیز جو کھائی جاتی ہے عام طور پر، کھجور ہے، تو 1.25 کلو غلہ وغیرہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا قول جو 1 مد کا ہے اس حساب سے یعنی 1 پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہوگا، یعنی 1.25 کلو کا جو آدھا ہوگا، جو 1 مد، تو وہ دیا جائے گا کھانے میں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف غلہ یعنی صرف گیہوں یا چاول
دینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ جو ہے دے دینا چاہیے سالن کے طور پر، کہ سالن یعنی سالن کے لیے کہ آدمی اس کے لیے اس سے سالن کا انتظام کر لے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف گیہوں یا چاول تو آدمی کھاتا نہیں ہے، لیکن بعض ہی لوگوں کا قول ہے، اکثریت اسی کے قائل ہے کہ نصف سا غلہ دے دے تو وہ کافی ہے۔ اب یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ابھی آپ نے پڑھا کہ انما رخص للشیخ الکبیر کی رخصت دی گئی، تو آیا انہوں نے یہ بات آیت سے سمجھی ہے یا اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہے یہ بات؟ تو دونوں احتمال ہے۔ بظاہر تو یہ الفاظ موقوف ہیں، ابن عباس کا قول ہے، موقوف روایت ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ انما رخص، یہ رخصت دی گئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دونوں احتمال ہے کہ یا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آیت کے مفہوم سے، آیت کے معنی اور سیاق سے انہوں نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہو۔ دونوں کا احتمال ہے، اور دونوں حالت میں مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ چیز مسلم ہے۔ اور یہی حکم جو ہے کھانا کھلانے والا یا کھانا دینے والا یا غلہ دینے والا، اس مریض کا بھی بتلایا گیا ہے جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس مرض سے شفا پانے کی امید نہ ہو، جیسے کینسر کا مرض ہے، وہ بھی مطلب یہ کہ زیادہ خطرناک پوزیشن میں ہو جائے آخری اسٹیج میں، تو اب اس سے اچھے ہونے کی امید نہیں رہتی ہے، آدمی جتنے دن بھی زندہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کو صحت کی امید نہیں ہے، یعنی یہ توقع نہیں ہے کہ آدمی اچھا ہوگا تو قضا کر لے گا، تو ایسے مریض کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کی جگہ پر روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہی دو لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے کہ کسی بھی طرح کا روزہ چھوٹ جائے تو اس میں کھانا دینا یا کفارہ دینے کی گنجائش ہے۔ عام آدمی بیمار ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میرا جو ہے 5 روزہ چھوٹ گیا تھا، کتنا پیسہ دینا ہوگا یا کتنا غلہ دینا ہوگا؟ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عام بیمار شخص کے لیے نہیں ہے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری خطرناک ہو، اچھے ہونے کی امید نہ ہو، تو اس کے لیے ہے، اور اس بوڑھے مرد یا عورت کے لیے ہے جن کا بڑھاپا اور جن کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ اب ان کو طاقت ہونے کا چانس نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ روزے کی حالت میں مجامات والی جو حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت یا رسول اللہ قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم۔ یعنی بخاری، مسلم، احمد اور سنن اربعہ سب جو ہے ہر جگہ یہ روایت ہے۔ یہ الفاظ جو یہاں ہیں اختصار کے ساتھ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ ما اہلکک، کس چیز نے تم کو ہلاک کیا، یعنی کیا ہوا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ وقعت علی امراتی فی رمضان، میں رمضان میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی
مجامعت کر لیا. فقال هل تجد ما تعتق رقبة، اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم پاتے ہو وہ چیز جو آزاد کرو، یعنی ایک گردن آزاد کر سکتے ہو، ایک غلام یا لونڈی آزاد کر سکتے ہو؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی استطاعت نہیں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا اس کی طاقت رکھتے ہو کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تم اس کی طاقت پاتے ہو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ قال لا، کہا کہ نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. غریب آدمی تھا، کمزور تھا، مخلوق الحال تھا، نہ اس کے پاس لونڈی غلام ہے، اور 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کے بارے میں کہا کہ 1 مہینے میں تو یہ حال ہوا، 2 مہینے میں کیسے ہوں گے؟ پھر کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، کہا کہ اس کی بھی طاقت نہیں. پھر وہ بیٹھا رہا شخص. تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا آیا جس میں کھجور تھی، کھجور سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا، یعنی صدقے کا کسی نے لے آ کر کے رکھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں 15 سا کھجور تھی. فقال تصدق بہذا، اللہ کے رسول نے کہا کہ لے جاؤ اسی کو صدقہ کر دو، یعنی وہ جو 60 مسکین کو کھلانا ہے، کہا کہ یہی جو ہے 60 مسکین کو کھلا دو، یعنی صدقہ کر دو. فقال اعلی افقر منا، تو اس شخص نے کہا کہ کیا ہم میں سے زیادہ کوئی فقیر ہے، محتاج ہے جس پر میں صدقہ کروں؟ مجھ سے زیادہ صدقہ لینے کا محتاج کون ہے، ضرورت مند کون ہے؟ فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، کہا کہ مدینے کے دونوں سیاہ زمین کے درمیان کوئی گھر والے ایسے نہیں ہوں گے جو ہم سے زیادہ محتاج ہوں. فما بین لابتیہا، لابتن کہتے ہیں حرہ، یعنی پتھریلی کالی زمین کو. تو مدینہ جو ہے 2 پتھریلی کالی زمین کے درمیان، 2 حرہ کے درمیان واقع ہے. تو کہا کہ پورے مدینے میں ہمارے گھر سے زیادہ کوئی گھر محتاج نہیں ہوگا، تو ہم صدقہ دیں، ہم تو خود ہی محتاج ہیں، تو اب ہم اپنے سے زیادہ استطاعت والے کو ہی صدقہ دیں گے. ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں، اس کھجور کے زیادہ محتاج ہیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. انیاب جو ہے ناب کی جمع ہے. ناب وہ نوکیلا جو دانت سامنے ہوتا ہے، 2 ثنیہ ہوتا ہے، اس کے بغل میں رباعی ہوتا ہے، اور یہ جو نوکیلا دانت ہوتا ہے چوتھا یا تیسرا کہہ لیجئے، تو وہ اس کو انیاب کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے صرف مسکراتے تھے، لیکن اس کی بات سن کر کے اس شخص کی آپ ہنس پڑے کہ آپ کا دانت بھی نظر آنے لگا، وہ بھی صرف سامنے کا 2 دانت نہیں بلکہ جو کچلی کا دانت یا نکیلا دانت ہے اس کو وہ نظر آنے لگا. کہ اب یہ اس آدمی کا وہ صدقہ کرنا ہے اور صدقہ خود یہ اس کا محتاج ہے. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك، تو آپ نے کہا کہ اچھا لے جاؤ اس کو اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. اب یہ مسئلہ اس حدیث میں اس حدیث سے بڑے سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. سب سے سیدھا سادہ جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے کا یہی کفارہ ہے کہ یا تو گردن آزاد کرے، غلام یا لونڈی آزاد کرے، یا 60 مسکین کو کھانا، یا 2 مہینے پیدر پہ روزہ رکھے، اور نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 60 مسکین کو کھانا کھلانے والا، جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ اس کے پہلے والی روایت میں کہ جو
معمر لوگ کھانا دیں گے تو آدھا سا یا ایک مد. تو اس روایت میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اس ٹوکرے میں 15 سا کھجور، تو 15 سا کھجور کو 60 لوگوں میں بانٹنا ہے. تو ایک شخص کو ایک مد پڑے گی تب نہ ہوگا. 15 چوکو 60، ایک سا میں سے 4 آدمی کو دیں گے تب نہ 15 سا میں 60 آدمی ہوں گے. تو جب ایک سا میں 4 آدمی کو دیں گے تو ایک آدمی کو ایک مد ہی ملا، نہ کہ آدھا سا. تو یہ جو قول ہے ایک مد والا، آدھے سا والا، ربع سا والا کفارے کا عام معمر لوگوں کے لیے، تو اسی طرح کی روایتوں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اب اس حدیث سے جو ظاہری مسئلہ مستنبط ہوتا ہے بظاہر، وہ یہی ہے کہ رمضان کے دن میں بالقصد جمع کرنے کا یہی کفارہ ہے. اور اس سے پہلے یہ تذکرہ آ چکا تھا کہ بھول کر کے اگر کوئی اگر جمع کرتا ہے تو جس طرح سے کھانا پینا بھول کر کے کر لے تو اس پر کوئی قضا اور کفارہ نہیں، تو بھولنے پر بھی کوئی قضا اور کفارہ نہیں، اس یعنی جمع میں بھی. البتہ عمدن کرنے سے یہی کفارہ ہے. امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ چاہے تنگ دست ہو، چاہے غنی ہو، سب کے لیے کفارہ ہے. چونکہ اس روایت میں ہے کہ وہ آدمی تنگ دست تھا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے کفارہ دیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنگ دست آدمی کی طرف سے کفارہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کفارہ نہیں، اس کے اوپر بھی کفارہ ہے. اب یہ ہے کہ وہ فوری طور پر نہیں تو انتظام کر کے جیسے بھی ہو وہ اس کو ادا کرے گا. اب اس میں جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ گردن آزاد کرنے کے بعد کہا کہ حل تجدو ما تعتقو رقبتن، تو حل تجدو ما تعتقو کہ کیا تم پاتے ہو وہ چیز جس کو آزاد کرو. پھر کہا کہ رقبتن گردن، تو رقبتن اسی ما تعتقو سے بدل ہے نحوی اعتبار سے. اب اس میں جو ہے رقبتن مطلق ہے، کیا اس کے ساتھ مومنتن کی قید لگائی جائے گی کہ مومن ہونا چاہیے غلام لونڈی، یا قید نہیں ہے؟ تو چونکہ قتل کے کفارے میں مومن کی قید ہے، ویسے وہ آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. تو وہاں چونکہ مومنہ کی قید ہے تو وہیں سے کہتے ہیں کہ وہ مقید ہے اور یہ مطلق ہے، تو مطلق کو مقید پر معمول کیا جائے گا، یعنی مومن ہونا چاہیے وہ غلام یا لونڈی جس کو آزاد کرنا ہے. یہ جمہور اس کو کہتے ہیں. حنفیہ کے یہاں اس کی شرط نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق کو مقید پر معمول نہیں کیا جائے گا، جہاں مطلق ہے وہاں مطلق، جہاں مقید ہے وہاں مقید. لہذا ان کے اعتبار سے اگر کوئی کافر غلام یا لونڈی ہے اس کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے تفصیل کی ہے کہ اگر جو ہے قیاس کا تقاضا ہے کہ مطلق کو مقید کو مطلق پر معمول کیا جائے تو وہاں تخصیص کیا جائے گا، جیسے کہ یہاں ہے چونکہ وہ بھی کفارہ ہے، قتل میں کفارہ ہے اور یہاں بھی کفارہ ہے، تو کفارہ ہونے کے اعتبار سے دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کفارہ جو ہے جیسے 3 چیز ہے تو ترتیب وار ہے کہ پہلے یہ کرنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تب یہ کریں گے، اگر یہ نہیں کر سکتے تب یہ کریں گے، یا یہ کہ اختیاری ہے کہ چاہے تو یہ کریں، چاہے تو یہ کریں، چاہے تو یہ کریں. تو جمہور علماء کے یہاں یہی ہے کہ یہ ترتیب سے ہے، جیسا کہ اس روایت میں ترتیب سے آیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ کر سکتے ہو، گردن آزاد کر سکتے ہو، تو کہا کہ نہیں، تکا کہ فحل تستطیع، فحل تستطیع، تو کیا تم یہ کر سکتے ہو. یہ فا جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہ ترتیب
ہونی چاہیے، تو صحیحین کی وغیرہ کی روایت میں ترتیب ہی سے آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زہار کا کفارہ ہے اس میں بھی ترتیب کی بات کہی گئی قرآن کے اندر۔ قرآن میں جو زہار کا کفارہ ہے تو کہا نا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو اس میں آگے والے میں بھی یعنی تینوں ہے کہ پہلے گردن آزاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، تحریر الرقبہ، فَمَن لَّم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور پھر کہا کہ فَمَن لَّم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ تو اگر یہ کرنا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے تب دوسرا والا کرنا ہے، دوسرے والے کی بھی استطاعت نہیں تب تیسرا والا کرنا ہے۔ تو یہ ترتیب ضروری ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی کھانا کے سلسلے میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے، یا ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دیا جائے؟ ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دیا جائے تو بھی ہو جائے گا۔ تو چونکہ الفاظ 60 مسکین کے ہیں تو اس لیے بعض علماء یا اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ نہیں، 60 مسکین کو ہونا چاہیے تاکہ ان الفاظ پر عمل ہو سکے۔ احناف کے یہاں یہ ہے کہ ایک مسکین کو اگر 60 دن کھلائیں تو کفایت کرے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس روایت میں قضا کا تذکرہ نہیں کہ وہ آدمی قضا بھی کرے گا، خالی کفارے کی بات ہوئی کہ کفارہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ ہاں اس دن کا روزہ رکھنا بھی، اس دن کی قضا بھی کرنا ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ جو روایت ہے اس میں قضا کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کچھ روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت ابو داؤد کے اندر ہے، ایک روایت ابن ماجہ کے اندر ہے۔ ابو داؤد کی روایت یہاں ذکر کیا ہے کہ کُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، یعنی آپ نے جب اس کو کھجور کا ٹوکرا دیا تو کہا کہ تم بھی کھاؤ، تمہارے گھر والے بھی کھائیں، اور ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا غلط کام ہوا تو اس پر توبہ استغفار بھی کرو، اور کہا کہ سم یومن، ایک دن روزہ بھی رکھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، اور اسی مفہوم کی روایت ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور یہ دونوں روایتیں صحیح سند سے مروی ہیں۔ تو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، دو قول ہے، تو دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ قضا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا کا حکم نہیں دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ قضا کا حکم نہیں دیا، دوسری روایتوں میں ہے کہ قضا کا حکم دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آیت میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہا گیا ہے کہ مثلا جو لوگ اس طرح کے معذور ہیں وہ بعد میں گنتی پوری کریں، تو چونکہ یہ ایک عذر ہے، اس کے پاس بھی غلطی ہی سے، تو اس کو بھی قضا کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو تو حکم دیا کفارے کا، لیکن اس کی بیوی کے بارے میں نہیں یہ حکم دیا، جبکہ دونوں اس گناہ میں شامل ہیں۔ تو کیا عورت بھی یہی کفارہ ادا کرے گی؟ عورت کی جانب سے بھی یہ تینوں چیزیں ہیں، یعنی کفارے کی شکلیں، یا عورت کے اوپر کفارہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی کا یہاں بھی دو قول ہے، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ عورت کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، اس لیے اس پر کفارہ نہیں۔ لیکن جمہور علماء، یعنی امام شافعی کے علاوہ اور بقیہ سارے علماء، اور امام شافعی کا بھی ایک قول ہے کہ عورت کے اوپر بھی کفارہ واجب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ اس عورت نے آ کر کے اعتراف نہیں کیا تھا، مرد نے اعتراف کیا، اللہ کے نبی نے اس کا حکم بتا دیا۔ عورت نے اعتراف نہیں کیا، اور مرد کے اعتراف کرنے سے عورت کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں حکم نہیں لگایا جا سکتا؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عورت روزے سے نہ رہی ہو سکتا ہے کہ عورت روزے سے نہ رہی ہو، لیکن سوال یہ کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا نا، تو رمضان میں کیوں نہیں روزے سے رہی ہوگی؟ نہیں تو اس میں تو جماع کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر حالت حیض یا نفاس میں رہی ہوگی تو اس میں جماع کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں شکل یہ بنتی ہے کہ عورت مثلاً حیض سے رہی ہوگی، لیکن فجر کے کچھ دیر کے بعد وہ پاک ہو گئی، اس کا خون بند ہو گیا، اور نہا غسل کر کے اب چونکہ اس دن تو اس کا روزہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ سحری کے وقت فجر سے پہلے نہیں پاک ہوئی تھی، فجر کے بعد وہ پاک ہوئی ہے، تو اب وہ فجر کے یعنی طلوع فجر کے 1-2 منٹ کے بعد بھی اگر کوئی پاک ہوتی ہے، کوئی عورت پاک ہوتی ہے، تو وہ دن چونکہ اس نے نہیں پایا پاکی کی حالت میں، اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھی تھی۔ تو عورت پاک ہو گئی تھی لیکن روزے سے نہیں تھی، تو لہذا اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک شکل ہے۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اس آدمی کی حالت دیکھی کہ اس کی فقر و محتاجگی کی یہ حالت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بیوی بدرجہ اولا اس کی استطاعت نہیں رکھے گی کہ وہ کفارہ ادا کر سکے، اس لیے آپ نے نہیں کہا۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ شریعت کا حکم عام ہوتا ہے جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آ جائے، تو آپ نے جب اس مرد کے لیے یہ حکم بیان کیا تو ٹھیک وہی حکم جو ہے عورت کے لیے بھی ہوگا۔ ہاں ایک شکل ہے کہ اگر عورت کو مجبور کیا جائے، عورت راضی نہ ہو، اس پر زبردستی کی جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ روزے اگر کوئی زبردستی کسی کو پانی پلا دے، لیکن اس طرح سے کہ وہ نہیں اس کو دفع کر سکتا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی زبردستی کر کے یہ ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف کچھ کہوائے تو اس سے ایمان ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر عورت کے اوپر زبردستی کی گئی ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسی عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث ڈھیر سارے فوائد اور مسائل پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بعض اپنے شیوخ میں سے بعض لوگوں کو پایا کہ انہوں نے 2 جلد میں اس حدیث پر کلام کیا، صرف اس حدیث کی پر 2 جلد لکھا ہے، اور کہا کہ جمع فیہا 1000 فائدۃ و فائدہ، اس میں 1001 فوائد ذکر، صرف اس حدیث سے 1000 اور پلس ایک اور مسئلہ مستنبط کیا ہے اس حدیث سے۔ اور یہاں جو چیز ثابت کرنی تھی وہ وہی اجمالی طور پر وہی ہے کہ رمضان کے دن میں مجامت کا یہ کفارہ ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، حدیث نمبر 26 عن عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ، وزاد مسلم فی حدیث ام سلمہ ولا یقضی۔ حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے جنابت کی حالت میں جمع کی وجہ سے، پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ متفق علیہ ہے، اور مسلم کی حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ ولا یقضی، اور اس روزے کی قضا نہیں کرتے تھے۔ کان یصبح جنبا من جماع، یعنی جمع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، اور پھر صبح ہو جاتی تھی۔ صبح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اجالا ہو جاتا، صبح مطلب کہ طلوع صبح، طلوع فجر، یعنی فجر کیا
وقت ہو جاتا تھا، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، ابھی آپ نے غسل نہیں کیا ہوتا تھا، پھر غسل کر کے روزہ رکھتے تھے. تو اس سے سیدھا سادہ جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات میں جماع کرنا جائز ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. پہلے یہ چیز منع تھی ابتدائی اسلام میں، بعد میں اس کی اجازت دی گئی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم آیت کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل. تو رات میں جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، طلوع فجر ہو جاتی تھی، اس کے بعد یعنی اب ظاہر بات ہے کہ طلوع فجر سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، وہ 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو، یہ جو 5 منٹ 10 منٹ کا جو وقفہ گزرتا ہے نہانے میں جو لگتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ روزے کی حالت میں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں روزہ شروع کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ چونکہ فجر میں وقت کم ہوتا ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا ضروری ہے تاکہ وقت سے فجر کی نماز پڑھی جا سکے. اور فجر کا آخری وقت وہی ہوتا ہے طلوع آفتاب کا، کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے. اور جماعت سے پڑھنا چاہیے، اور جماعت سے پڑھنے کے لیے جو اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقفہ ہے 15 منٹ 20 منٹ کا، اس میں غسل کرنا چاہیے. یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ ایک روایت آتی ہے جو منسوخ جس کو کہا گیا ہے، کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اذا نودی للصلاۃ صلاۃ الصبح واحدکم جنب فلا یصم صومہ، کہ جب فجر کی اذان دی جائے اور کوئی شخص جنوبی ہو تو اس دن روزہ نہ رکھے. تو جمہور نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع بھی ثابت ہے کہ آپ نے رجوع کیا ہے، اور یہ جو روایت گزری ہے اس کے مطابق ان کا فتویٰ موجود ہے. اس مفہوم کی اور بھی روایتیں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اور پہلے بتلایا گیا تھا کہ جب جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے تو احتلام کی وجہ سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. الصوم عن الغیر، آخری حدیث آج کے درس کی 27ویں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص انتقال کر گیا اس حال میں کہ اس کے اوپر روزہ تھا تو اس کے ورثہ اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے، مشہور روایت ہے. من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، کوئی شخص انتقال کر گیا، اس کے ذمے ابھی روزہ تھا، روزے کی قضا نہیں کر سکا تھا، تو اس کے گھر والے اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ ولی سے مراد کیا ہے. ولی سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف جو وارث ہیں جن کو وراثت ملتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، تو یہ وارث. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عصبہ روزہ رکھیں گے، یعنی جن کو بعد میں حصہ ملتا ہے وارثین کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر قرابت دار، میت کا ہر قرابت دار روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہی زیادہ بہتر کہا ہے اہل علم نے. اب سوال یہ ہے کہ کس طرح کا روزہ ہے. جو روزہ فرض ہے، ایک آدمی نے مثلا رمضان کے مہینے میں وہ بیمار پڑا، اور یہ امید تھی کہ اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ اچھا نہیں ہوا، پورے رمضان بیمار رہا، رمضان کے بعد بھی بیمار رہا، اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. پورا رمضان کا روزہ یا آدھے رمضان کے بعد بیمار پڑا اور اس کا روزہ چھوٹا، لیکن اس کو قضا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. تو ایسے مریض کے ذمے کچھ نہیں، ایسے شخص کے ذمے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس پر جب روزہ فرض ہوا تھا تو بیمار تھا،
اور بیماری کی وجہ سے اس کو رخصت تھی، اب اس کو قضا کرنا تھا، قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو ایسے مریض کی طرف سے نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کفارہ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ شخص جس کا روزہ چھوٹا ہو، اس کو وقت بھی ملا ہو قضا کرنے کا، مثلا رمضان میں چھوٹا، شوال میں وہ رکھ سکتا تھا، صحت اس کی ہو گئی تھی، رکھنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن رکھا نہیں تھا اور انتقال کر گیا اس کے بعد، تو ایسی صورت میں اس کے ذمے روزہ ہے، تو یہ روزہ اب اس کے گھر والے اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے۔ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، محدثین اور اہل حدیث علماء اسی کے قائل ہیں کہ جس کا اس طرح سے روزہ چھوٹ جائے اس کے گھر والے اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میت کی جانب سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، کفارہ دیا جائے گا، وہی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ لوگ اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ مرفوعاً ہے، کہا گیا کہ مرفوع ہے کہ من مات وعلیہ صیام اطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا، کہ کسی کے اوپر روزہ ہے اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی جانب سے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ یہ صحیح کہتے ہیں کہ موقوف ہے، ابن عمر کے اوپر موقوف ہے، دوسری یہ کہ اس کے اندر ذوق بھی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔